السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ بہت فریش تر و تازہ پرسکون ریلیکس ہوں گے اور خوش ہوں گے اور بہت طاقتوں کے چاہنے کے علم حاصل کرنے کی تلاش میں ہوں گے۔ اور آج میرا جو آج ایک جو ہم نے پچھلا انزائٹی کا آپ کو ایک طریقہ بتائیں کہ آپ انزائٹی کو کیسے کم کیا جائیں، اس کو کیسے ختم کیا جائیں، گھبراہٹ کو، اور وہ طریقہ بتائیں۔ آپ کو پتہ ہے سمدھا ہیلنگ انرجی HMF اس چیزوں سے بالکل اس کے علاج ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو اس لیے آج میں اسٹریس پہ بات کروں گا، موٹاپے پہ بات کروں گا، اس کا علاج بتا دوں گا کس طرح کریں گے، موٹاپا کو کیسے کم کیا جائے اور اسٹریس کو کیسے کم کیا جائے، یعنی دباؤ اور گھبراہٹ اور موٹاپا، اس پہ ہم آج اس پہ بات کریں گے۔ تو آتے ہیں ہم اسٹریس پہ۔ اسٹریس دنیا کی گمبھیر ترین اور بہت بدترین بیماری ہے۔ اس طرح کے موٹاپا بھی اس طرح اور انزائٹی بھی یہی چیز بنتے ہیں۔ تو آج ہم آتے ہیں کہ اسٹریس کو کیسے کم کیا جائے، دباؤ جو انسان کو ہے۔ سب سے پہلے جو دباؤ کے علامات کیا ہیں، یعنی اسٹریس کے علامات کیا ہیں، وہ یہ ہیں کہ انسان کبھی کھانا زیادہ کھانے لگتے ہیں یا کم کھانے لگتے ہیں، نشیلی چیزیں کو پسند کرتے ہیں، کبھی نشے میں جاتے ہیں، سکون ڈھونڈنے کے پیچھے وہ چلنا چاہتے ہیں کہ وہ سکون ڈھونڈ لے اور کسی طریقے سے سکون کو پائیں، تو اس وجہ سے ان کو اسٹریس سے سب لوگوں کو سکون نہیں آج کل دنیا میں۔ اس وجہ سے کچھ لوگ تعلقات اس کے ختم ہوتے یا تعلقات بری ہو جاتے ہیں، ان کے رویے میں چینج آ جاتا ہے، تو ظاہر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں ان کے۔ اور بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ غصہ ہے، چڑچڑاپن ہے، اور غصے کے علاوہ ناکامی کا شکار ہے، ناکام سوچنا، منفی رویہ کرنا، منفی سوچیں، ایسی چیزیں اسٹریس۔ اور یہاں پر ایک دباؤ سا جیسا ہوتے ہیں، جیسا کہ کوئی کندھوں پہ بھوڑی پہ دباؤ ہے، کوئی بہت دباؤ ہے، اندر سے وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور خود ایک کبھی دباؤ کہاں پر کبھی کہاں پر اس طرح کے محسوس کرتے ہیں، وہ ان کو اٹریکٹ نہیں کرتے۔ بہت سی چیزیں ایسے جو اسٹریس کے شکار لوگ ہوتے ہیں۔ ایک کال ہولڈ پہ ہیں، کال لینے کے بعد ہم بات کریں گے اس پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کا شکر ہے۔ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ سر میں خود کافی، میرا ویٹ اتنا تو نہیں تھا، 70 سے ابو تھا، لیکن اب ماشاءاللہ سے کافی 5-6 کے بھی میرا ویٹ کم ہو گیا، اور لوگ اکثر مجھے دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ تو مجھے کہتے ہیں کہ تم کمزور ہو گئی ہو، اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ بڑی سمارٹ لگ رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو یہ شاید سمدھا ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہاں، نہیں وہ اگر لیول 8 کر لیتے آپ تو، لیول 8 تو نہیں کیا آپ نے نا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں کروں گی انشاءاللہ۔ ہاں، لیول 8 کر لیتے تو وہ بالکل پھر آ رہے ہیں نا، تو میں آگے بھی انشاءاللہ ضرور کروں گی۔ کمزور نہیں ہوتے انسان کے، وزن نارمل ہو جاتے ہیں، قد کے مطابق وزن نارمل۔ میرے ساتھ اور بھی آئیں گی انشاءاللہ خواتین، انہوں نے دیکھا ہے اور انہوں نے فیل کیا، اور وہ بالکل جو ٹھیک ہو گئی، تو وہ کہتی ہیں ہم تو خود کریں گے اس طرح سے آپ کے ساتھ۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ 26 مارچ کو آپ پنڈی آ رہے ہیں تو میں آپ کے پاس آؤں گی۔ اور ایک اور ڈاکٹر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ایک میری فیملی میں ہی قریبی فیملی میں تھے کہ وہ ان کی مسز بہت زیادہ بیمار تھی، وہ سیک کر تھی، اور بس وہ گئی تھی ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ کا بہت کمپلیکیٹڈ کیس ہے، CMH میں گئی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپریشن ہوگا 3 دن ایڈمٹ رہنے کی۔ صحیح۔ تو وہ میرے بردر ان لا ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھابھی آپ جلدی سے آ جائیں، اور میری مسز کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ڈاکٹر جواب دے رہے ہیں، اور آپ آئیں ذرا، آپ میں نے سنا کہ آپ دم کرتی ہیں نا، میں ٹھیک ہے آتی ہوں، اور میں گئی تو وہ لیبر روم میں تھی ابھی،
اور ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم ان کا آپریشن کرتے ہیں اور ان کی حالت، ان کی کنڈیشن بہت زیادہ سیریس ہے. تو میں نے کہا مجھے صرف دیکھ لیں دے. میں نے ان کو پانی انرجائز کر کے دیا. پھر وہ لیبر روم میں تو رہنے نہیں دیتے، انہوں نے مجھے باہر بھیج دیا. تو میں پھر باہر میں اس کو ڈسٹنس ہیلنگ دی. اور آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب کہ آفٹر 20 منٹس وہ ان کا نارمل بیبی ہو گیا. ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب وہ اتنی مجھے دعائیں دینے لگے اور میں آپ کو دعائیں دے رہی تھی. بہت بڑی بات ہے. بہت اللہ آپ کو بہت سارے خوش ہے. اور اتنی بڑی خدمت کی ماشاءاللہ، دن میں اتنے لوگ آتے ہیں اور آپ ان کا علاج کرتے ہیں. یہ بہت بڑی ثواب ہے، بہت بڑی ثواب. بس آس پاس کے لوگ بھی اور جدھر بھی اب بچوں کو لے کے آ رہے ہیں کہ یہ بچے لڑکے بہت ہیں اور یہ شور کرتے ہیں، روتے ہیں، ان کو ذرا ہیل کر دو تو وہ بالکل ماشاءاللہ 2-3 سیشن سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح ماشاءاللہ. ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. دیکھیں بہت سے لوگ ہیں ایسے جو رکی والے ہیں جن کے اسٹوڈنٹ رکی سٹارٹ کرتا ہے تو اس کا پیچھے کرتے ہیں، پھر تو ان کو پیچھے کرتا ہے، اس کو منع کرتا ہے، جسمانی طور پہ منع کرتا ہے ان کو. اور ہم لوگوں کو بالکل ان کو دھکیلتے ہیں کہ آپ پلیز علاج کرو. تو انسان کو خوشی ہونی چاہیے. بڑا اچھا موقع ہے، کچھ اسٹوڈنٹ کو خوشی ہونی چاہیے کہ استاد ہماری ساتھ دے رہے ہیں. اب مجھے اتنا خوشی، قلبی سکون ہوتا ہے جب آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ یہ علاج ہوا، یہ ہوا. مجھے تو قلبی تازگی سکون اس لیے ملتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب مجھے تو خود بہت خوشی ہے. اور میں تو ہمیشہ تلاش میں تھی ایسی، تو اللہ نے ملا دیا آپ سے ہمیں. اور میں بہت زیادہ اپنے آپ کو، میں بلکہ اپنے ہسبینڈ سے کرتی، میں اس وقت 50 ایئرس ایج ہے میری، اور مجھے یوں فیل ہوتا ہے جیسے کوئی 25 ایئرس کی ہوں. میں اتنی انرجیٹک ہو گئی ہوں جب ماشاءاللہ. بہت اچھا. جی بہت زبردست آپ نے بات کہی. کوئی ایسا طریقہ آپ کو آتے ہیں جو کہ مثلا کوئی لوگ دور بیٹھے ہوئے سٹریس، ٹینشن، ڈپریشن کے شکار جو لوگ ہیں، کیا میڈیکلی تو ہم کہتے ہیں کہ سٹریس کے شکار یا انزائٹی کے شکار جو لوگ ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو مقصد کیمیکلز کی کمی ہے، ان کی کچھ کیمیکلز کی کمی آ جاتے ہیں، تو یہ وہ اس کے حوالے سے تو کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں اس کے. اور جو دوسری جو سائیکولوجی ہے وہ پھر کچھ اور کہتے ہیں، ریل سائنسز کچھ اور کہتے ہیں. ڈاکٹر لیکن یہ سمجھو بالکل نیچر کے قریب ہے نا. تو یہ تو ہم جیسے یہ کرتے چلے جاتے ہیں تو نیچر کے بالکل قریب ہوتے جاتے ہیں. تو یہ خود بخود کیور ہوتی چلی جاتی ہیں، چاہے وہ ڈپریشن، ٹینشن ہو یا کچھ اور جسمانی بیماریاں ہوں. میں تو زندگی بھر سے میں کہتی تھی، ہمیشہ کہتی تھی کہ میں دردوں سے بھری رہتی تھی. میں پین فل تھی پوری کی پوری باڈی میں. میرے کبھی پاؤں میں پین ہو رہا ہے، کبھی میرے بیک میں، کبھی میرے سر میں. اور اب الحمدللہ کہ میں نے دسمبر میں کیے ڈاکٹر صاحب، اور اب یہ مارچ ہے اور مجھے اس کے بالکل میں کیور ہوگی میرے ساری. اور میں کوئی پین کلر نہیں کھاتی، میڈیسن اور کچھ بھی نہیں. اور بس میں جب بھی فیل کرتی ہوں کہ اب میرے سر میں کچھ اکثر تو میں بس دوسروں کو ہیل کرتی ہوں تو میں خود ٹھیک ہو جاتی ہوں. مجھے خود کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص شکر ہے جو اتنا ایک عظیم انسان ہمیں اس دور میں ہمارے درمیان ہے. ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں ہم نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ لوگوں کے. اور یہ آپ لوگوں کے ایک چاہت ہے جو اللہ نے آپ کو ایسا علم عطا کیے، تو جب تلاش میں انسان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں اور پھر خدمتیں کرتے ہیں. تو مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا. وہ کرنل الماس تھی نا میرے ساتھ، جی ہم نے کیا تھا. میں ان کی فرسٹ ہیلر بھی تھی. تو پھر ان کی بیٹی نے میوش نے بھی کیا. تو پھر میں گئی. میں جب بھی آتے ہیں تو میں آپ کو ملنے تو ضرور آتی ہوں ڈاکٹر صاحب. ابھی تھوڑا سا فائنینشلی میرا ہے، وہ اللہ کرے کہ SMS کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ میری مدد کر دیں. میرے گول میں یہ فرسٹ کے اوپر لکھا ہوا کہ میں نے 1 to 8 تو ضرور کرنا ہے، اور SMS 2 اور 3 بھی میں نے کرنا ہے انشاءاللہ. بس ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے کو، آنے والے ہفتے کو انشاءاللہ. بس ڈاکٹر آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے. اور میں اپنے بیٹی بھی میری آپ سے ملی تھی اور میرے بیٹے بھی دونوں آپ سے ملے تھے، اور میں ان کو بھی کروانا چاہوں گی اور خود بھی کروں گی آگے. آپ کے بیٹے نے تو کیے 4 لیول نا؟
नहीं, जब से मेरी बेटी तो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है ना, उसको उस वक्त छुट्टियां नहीं थी। छुट्टियां अब नहीं, मैं बेटे ने तो अल्लाह ताला मेरी मदद करे तो मैं अपनी बेटी को फिर जरूर करवाऊंगी। आपकी बेटी ने तो सिर्फ आपसे मिलने आई थी। नहीं बिल्कुल, बेटे ने तो कर ली है। बेटा आपका जो बेटा था उन्होंने तो 4 लेवल कर ली है ना? नहीं जब सर मेरे बेटे ने भी नहीं किया, सिर्फ मैंने किया अभी। अच्छा अच्छा, सिर्फ आपने किए थे? जी अभी सिर्फ मैंने किया है। अच्छा। और जैसा मेरा नवासा है छोटा, तो वो उसको साइलेंस प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा। तो हम हमेशा वो 3 साल का, तो सर्दियों में तो अमूमन हमें एक महीना भी हम जो है हॉस्पिटल में उसको लेके तो बैठते थे और नेबुलाइज करना और ये। और माशाल्लाह से फर्स्ट टाइम वो मैंने आपको मिलवाया था, वो छोटा सा बच्चा, तो उसको आपने भी जाहिर है आपने उसके सर पे हाथ फेरा तो आपसे तो हील हो ही गया, तो फिर मैंने भी आकर उसको हील किया। तो अब इस सर्दियों में बिल्कुल भी एक दफा भी कोई वो नहीं हुआ, उसका कोई डिफेक्ट नहीं हुआ, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल क्योर हो गया माशाल्लाह। ठीक हो गया माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत से लोग, जब मैं क्लास जब ख़त्म हो जाता तो इतना ज़्यादा लोगों के वो प्रेशर होते हैं, मुझे दरमियान में घेरा होते हैं, तो उस वजह से मुझे जो है ना वो मुझे याद नहीं है कि कौन सा बच्चा था। मेरा अलीफ का नाम था और वो अच्छा, दोबारा आप इस दफ़ा इंशाल्लाह लिया है साथ से? जी अच्छा जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, मैं जरूर लेके आऊंगी। डॉक्टर साहब आपने इतना टाइम दिया और आप इतनी तवज्जो से बात सुनते हैं, इतनी आराम से। मैं कहती हूँ कि इतना तो अगर हम किसी डॉक्टर से करें तो वो भी हम तंग आके तो छोड़ दे। क्या करें, मुझे तो खुशी होती है आप लोग जब अपने इतनी बड़े एक्सपीरियंसेस बयान करते हैं, वो तो मैं फील करता हूँ, वो तो मैं समझता हूँ कि इंसान का अगर किसी काफी दूर रहते हैं, उनका ऑपरेशन हुआ था और उनको समझ में बहुत पेन होती थी, तो फिर मैं उन्हें कहती थी कि बस आप लोग मुझे एक मैसेज कर दें या मुझे कॉल कर दें। तो जैसे ही मैं इनको फिर हील करती थी तो 10 मिनट के बाद फिर वो मुझे कहते थे कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे बिल्कुल आराम है। बहुत अच्छा। मुझे यही खुशी होती है कि इंसान जो है वो अदर्स की जो है ना वो फीलिंग्स जो होती है, यानी जो वो ठीक हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी खुशी तो यही होती है ना। और हमारा मकसद ही इस दुनिया में क्या है? इस दुनिया में हमारा मकसद और कुछ नहीं है। अल्लाह की जो मखलूक के जिनसे ज़्यादा बेहतरीन प्यार करते हैं, तो उन्हीं से तो हमने प्यार करने हैं। यही वजह है कि मैंने आपकी बुक्स तो पढ़ी हैं, डिप्रेशन और शिफाई तवानाइयों की पोशीदा दुनिया, और वो मैं जब भी उसको रिपीट करती हूँ तो मुझे कुछ और उसमें से कुछ और मिलता है, कुछ और। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल और इस तरह के होते हैं। मैं आपको बताऊं कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है वो किस चीज़ से होती है कि 200 हील हो जाए खिदमत। हम एक रूहानी सफ़र पे गए थे, एक मौलाना साहब थे हमारे साथ, बहुत से लोग थे हमारे साथ, तो इमाम्स थे और बहुत से मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से थे लोग और मुख्तलिफ़ क्या थे। हम एक रूहानी सफ़र पे गए थे ना, तो वो वहाँ पर मुझे एक वो जो हमारा जो मौलाना साहब था, उनके सर में दर्द हुआ, तो मुझे बता रहा था डॉक्टर साहब मुझे बताओ वो फ़लाँ कैप्सूल आप लिख के दे, वो बच्चे को भेज दो लिख के, या आप ख़ुद कुछ करें ले आए कुछ इस तरह के, यहाँ पर जो है ना डिस्पेंसरी आप यहाँ से ले आओ, मैं उससे ठीक हो जाता हूँ। तो मैंने कहा था मैं आपको कुछ करवाता हूँ तो आप ठीक हो जाएंगे। कहता है नहीं मुझे ये दम वम नहीं करना है। तो मैंने कहा नहीं आप घबराएं मत, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। जब अगर कोई तरीके से आप ठीक होते हैं तो क्या फ़र्क पड़ते हैं। अब केमिकल से आप वो लेते हैं, हमें पता है कि मेडिसिन कैसे बनते हैं, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो जो कि दीन के हवाले से वो चीज़ नाजायज़ भी है ना, दीन में रवायत भी उसकी नहीं है उसकी खाने की। तो आप हाँ बिल्कुल आप उसको लेंगे बजाय उसके। मैं आपको अभी कुछ चीज़ें लेकिन अल्लाह ने रवा की है ना, इसलिए कि इंसान अगर बचते हैं किसी चीज़ से ठीक हो जाता है तो अल्लाह ने रवा की है ना उसके है। तो आप मैंने कहा अगर इससे आप ठीक हो जाएंगे तो उसकी क्या ज़रूरत है केमिकल्स देने के, और भी नुकसान आते हैं उसके। मैं पढ़ा हूँ, मैं मेडिसिन की कितनी केमिकल कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते। तो मैंने उनके ज़बरदस्ती उसके हाथ हटाया सर से, मैंने सर पे हाथ रखा तो वो आदमी मौलाना साहब जो है ना बिल्कुल ठीक हो गए। और मुझे कहा कहता है हाथ हटाओ हाथ हटाओ, तो मैंने हाथ हटाया, मैं घबराया पता नहीं क्या करेगा ये।
وہ بالکل ٹھیک تھا اور کہتا ہے یہ کیا آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے حقیقت بتا دے کہ میں یہ کرتا ہوں. کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے, آپ مجھے حقیقت نہیں بتاتے ہو. لاسٹ تک 1-2 مہینے مجھے نہیں بتایا اس نے. میں 2 مہینے مجھے تنگ کرتا رہا کہ آپ حقیقت نہیں بتاتے ہیں. میں نے کہا تھا آپ یقین کریں من نہ کریں, میں نے حقیقت آپ کو بتا دیے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو یقین بالکل, یہ تو سم یقین ہے. میں تو خود اکثر لوگ ابھی میں بھی گروپ لنک کرتی ہوں تو 1-2 لیڈیز کو وہ کچھ اور کرتی ہیں نا الہدا انہوں نے جوائن کیا ہوا تو وہ تھوڑا شک میں تھی, وہ دور بیٹھ گئی. وہ کہتی ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں, آپ یہ سمت کے طریقے سے. میں نے کہا میں سمت کے طریقے سے میں جب میں ہل کرتی ہوں تو میں سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں اور سورہ اخلاص پڑھتی ہوں. تو میں نے کہا یہ دیکھیں یہی تو سنت میں بھی تو یہی ہے نا, سورۃ فاتحہ سے علاج ہے اور سورہ اخلاص سے ہے. تو وہ کہنے لگی نہیں یہ پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کوئی جادو ہے کہ یہ کیا ہے. تو میں نے کہا نہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ کا ہی اسماء الحسنی ہے. آپ میں نے کہا خود پڑھ اور میں پڑھ دیکھیں اس لوگوں کے جادو سے تو کوئی پازیٹیو بات نہیں ہو سکتی. ان کے دماغ کتنا نیگیٹو ہے, وہ دماغ کتنا منفی رویہ ہے ان کے, وہ کیسے سوچتے ہیں. شفا کے لیے اگر کوئی بھی سوچتے ہیں کوئی بھی انسان شفا کے لیے کہ وہ شیطان تو شفا نہیں دے سکتا ہے, جادو تو خدا را شفا نہیں دے سکتا ہے, وہ تو الٹا کرتا ہے, خراب ہو جاتے ہیں انسان. اور سمدھا سے ابھی لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا, کروڑوں لوگوں نے الحمدللہ فائدہ اٹھایا. اور دن کلاسز میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہوتے جا رہے ہیں. کسی ایک شخص کو ایک ذرے برابر کوئی پرابلم ہوا ہی نہیں ابھی تک, ایک ذرے برابر کوئی پرابلم نہیں ہوا کسی کو. تو یہ وجہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اس طرف زیادہ تر نہیں آتا ہے اور انسان مشینی مصنوعی ہوتے جا رہے ہیں. یقین مشین پہ زیادہ رکھتے ہیں, ایسی چیزوں پہ نہیں رکھتے ہیں. میرا بیٹا حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ اور اس نے MS کیا ابھی اس نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں. تو پچھلی دفعہ وہ میرے ساتھ آیا تھا اور آپ سے ملا بھی تھا وہ ادھر. تو پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ جی ماما یہ ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح ہے, یہ اسلام کے مطابق ہے. بہت خوش ہوا اور مجھے بھی بہت خوش ہوئی اور میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو بھی انشاءاللہ میں ضرور کرواؤں گی اور میں اپنی پوری فیملی کو کروانا چاہتی ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ دعا کیجیے. بالکل انشاءاللہ بہت اچھا. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں اور ڈھیر ساری خوشیاں اور علم عطا فرمائے. تھینک یو آپ نے کال کیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور آتے ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں سٹریس کو کیسے کم کیا جائے یا ختم کیا جائے. ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے تھے اس پہ کہ مثلا کس طرح کے ہم اپنے دباؤ کو کس طرح کم کیا جائیں, تو اس وجہ سے سٹریس کو کس طرح کم کیا جائیں. اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ دباؤ کو جسمانی طور پہ نقصانات جو ہوتے ہیں اس کی بات ہمارے ہو رہے تھے. دباؤ جسمانی طور پہ جو مثلا کچھ لوگ منہ میں ناخن چباتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے نا وہ نیند کا نہ آنا, اس طرح چیزیں بہت ساری, پیٹ کی بہت ساری پرابلمز ہو جاتے ہیں. السر بھی ہو سکتا ہے اسٹریس کی وجہ سے, اور انتڑیوں کی پرابلمز ہو سکتا ہے, گردوں پہ اثر کرتے ہیں یہ چیزیں, بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں اور اسی سے بہت سی چیزیں جنم لیتے ہیں. عصبی کی چھاؤ ہوتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو سکتا, ہارٹ پرابلمز ہو سکتے ہیں. جسمانی اس سٹریس کی وجہ سے بہت چیزیں بنتے ہیں. سٹریس کی وجہ سے انسان کو صحیح فیصلہ نہیں کرتے ہیں اور صحیح طور پہ اس کے ارادہ صحیح کام نہیں کرتے ہیں, صحیح طور پہ وہ پرفارم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتے ہیں. ایک کال ہولڈ پہ ہیں, کال لینے کے بعد ہم بات کریں گے اس پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟
الحمدللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, شبانہ آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں. جی 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 شبانہ, کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ جی سر, مجھے تو بہت خوشی ہے کہ سمجھا میں نے حاصل کیا. ماشاءاللہ میں نے 1 to 4 کا ماسٹرز کیا ہوا ہے آپ سے, اور اس سے مجھے بہت پاورفل انرجی ملی ہے, اور اس کے لیے میں آپ کا ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی پاورفل انرجی سے ہمیں انٹروڈکشن کرایا. بہت شکریہ. کافی لوگوں کی علاج بھی کیا اس سے. جی شبانہ, یہ شبانہ کا نام کا میننگ کیا ہے؟ شبانہ شبانہ کا مطلب ہے رات میں جلنے والا چراغ. راستے پہ چلتے ہوئے رات میں جلنے والا چراغ, رات کو جلنے والا چراغ. اچھا اچھا, ماشاءاللہ. لیکن لوگ تو یہ میننگ تو کچھ اور سا ہوتا ہے, لیکن بڑے اچھے اس کی تو میننگ, رات کو جلتے ہوئے چراغ. واہ, بڑے زبردست, بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا, ماشاءاللہ. تو میننگ بہت اچھے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کے تو بہت برائٹ فیوچر ہوں گے, ہے نا؟ انشاءاللہ. جی سر, بہت اچھا. وہ میں نے کافی لوگوں کا علاج کیا. ابھی حال ہی میں نے ایک اپنی کلیگ کا علاج کیا ہے, تو ان کے شوہر سے نا انتقال ہو گیا, اور اچانک تو وہ اتنی خوفزدہ رہنے لگی تھی, اور گمسم بات نہیں کر رہی کسی سے بالکل, یعنی کہ بچوں کو بھی نہیں دیکھ رہی تھی. صحیح, یعنی کہ ڈپریسڈ ہو گئی تھی. تو میں نے اس کا سمدھا 1, 2 اور 6 سے علاج کیا. ماشاءاللہ 10 دن میں وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت بڑی بات ہے یہ اس کا کر کے. اور سر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں اور کامیابی عطا کرے, یہ آپ ہی کی وجہ سے ہوا. تو بس یہی ہے, آج کل یہی چل رہا ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت زبردست چل رہے ہیں یہ تو. اور آج میرا موضوع ہے اسٹریس, دباؤ جسے کہتے ہیں, انزائٹی, گھبراہٹ, موٹاپا. اس کا کوئی حل ہے, کوئی علاج ہے؟ ہاں, ہمارے سمدھا میں تو ہے, لیول 6 اور 7 یہ سب اس کرتے ہیں ہم لوگ اس کا علاج. ماشاءاللہ. آپ نے کیا کسی کا علاج؟ جی سر, میں نے اپنا بھی کیا اور ایک دوست کا بھی کیا تھا. اور ماشاءاللہ 10 kg وزن کم کیا ہے. اچھا, 10 kg وزن کم کی؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت بڑی بات ہے. بہت اچھی یہ جو انرجی ہے نا, کافی یعنی کہ طاقت ملتی ہے. کبھی کبھی ہم خود بھی ذرا ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں یا پریشانی ہوتی ہے, ظاہر حالات کو دیکھتے ہیں ملک کے ادھر ادھر, تو پھر ہم جب اس کو اپلائی اپنے اوپر کرتے ہیں تو ہمیں بہت سکون ملتا ہے. صحیح, بہت اچھا. اللہ آپ کو بہت سارے خوشیاں عطا فرمائیں. اور یہ بہت اچھا سمدھا سے تو ہو جاتے ہیں, اور HMF سے وہ تو ٹرو بات ہے, وہ تو ایک سچ ہے جو کہ اس سے ضرور علاج ہوتا ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, اس سے تو علاج ہو جاتے ہیں. صرف سٹریس اور انزائٹی کا نہیں, موٹاپے کا نہیں, بلکہ بہت سی بیماریوں کا, جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہو جاتے ہیں, ہے نا؟ جی سر. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ابھی ہمیں سن رہی ہے, آپ کی آواز سن رہی ہیں, سبھی جو ہے نا 16 کروڑ عوام, بلکہ اس سے بھی زیادہ, کیونکہ یہ پھر دوسرے ممالک میں بھی جاتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی آ جاتے ہیں, تو یوٹیوب پہ بھی لوگ دیکھتے ہیں, تو پھر وہ ایک نہیں, آپ کی آواز تقریباً کئی ہزار لوگ دیکھتے ہیں, کئی کروڑ لوگ دیکھتے ہیں. لیکن یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ابھی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں, تو ان کا کیسے, ان کو کیسے کوئی ٹیکنیک, کوئی ایسا کچھ آپ کو شبانہ, کیونکہ یہ تو آپ تو روشنی ہے نا, تو پھر آپ کوئی ایسا کوئی ٹیکنیک کچھ بتا سکتی ہے؟ کوئی اور ٹیکنیک ہے کوئی ایسا جو گھر بیٹھے وہ اپنا علاج کرے؟ یہ کہ مائنڈ سے اپنا علاج کر سکتے ہیں. اگر ذہن میں اچھے خیالات اور اللہ تعالیٰ سے قربت کے احساس کو زیادہ اجاگر کیا جائے تو اس سے بھی آدمی بہت ریلیکس ہوتا ہے گا. کیا خوبصورت بات کہی آپ نے, بہت اچھا بہت اچھا. اچھا, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ انتہائی زیادہ وہ عبادات کرتے ہیں, بہت زیادہ, انہوں نے حقوق العباد کو بھی
بھلا گئے ہیں، تو وہ لوگ بھی ذرا سٹریس کے شکار ہیں، وہ بھی سٹریس اور انزائٹی کا شکار ہے، وہ لوگ بہت زیادہ ڈپریشن کا میں نے دیکھا شکار ہے، جو کہ آتے رہتے ہیں۔ میرے پاس کئی ایسے کیسز ہیں جو ابھی بھی چل رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مثلا ایسے لوگوں کو، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ کیسے ان کو بتا سکے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے لیے جو 24 گھنٹے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں نا، ان میں سے کچھ ہمیں جو ہے نا وہ آرام کرنے کو دینے ہوتا ہے، کچھ عبادت کرنے کو، اور کچھ کام کرنے کو ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سب کو ایک چیز کو دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی لائف، ان کی زندگی ان بیلنس ہو جاتے ہیں، منظم نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ بہت سی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جی سر، جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جب بیلنس خراب ہوگا ہماری لائف کا تو وہ پھر نہیں صحیح ہوگا۔ بالکل، ہمارا ٹائم عبادت کو دے دیں گے تو پھر حقوق عبادت رہ جائے گا، تو دونوں چیزوں کو بیلنس لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اور الحمدللہ کہ ہم HMF اور سمدہ سے اپنے حقوق بہت اچھی طرح سے جان سکتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ بالکل، میں ایک روحانی سفر پہ گیا، پچھلا کالر سے میں نے بات کیے تھے، ان میں میں نے دیکھا تھا کہ ایسے لوگ ہیں جنہیں گھر میں کچھ نہیں ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دے، کہتے ہیں اللہ کی سفود کرتی ہیں، کوئی چیز نہیں، اب ان کے پاس رات کے کھانے کے نہیں ہیں، اور ان کو بچوں کو، بیوی کو اپنے گھر میں چھوڑ کے اس کو بند کر کے اور ہمارے ساتھ چل پڑے۔ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ دیکھیں یہ اس طرح کے کچھ آپ کو چاہیے کہ ان کے لیے رکھیں، پھر آپ ادھر نکلیں، تو اچھا تھا۔ اور پھر وہ لوگ بھی تو دین کو انہوں نے بھی آگے بڑھنا ہے، انہوں نے بھی سیکھنا ہے، آپ کے بچے ہیں، صرف آپ تو نہیں ہیں نا، تو آپ کو ان کے اچھی تربیت بھی چاہیے، اخلاق بھی چاہیے، تھوڑا سا ساتھ دے دینا تھا۔ تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ چلو ہم آپ کو کچھ دیتے ہیں، گھر بھیج دے، اس نے انکار کر دی، کہتے ہیں نہیں بس اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے، ہم انسان کچھ نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا بس بغیر سبب تو کچھ ہے نہیں، ایسے ممکن نہیں ہے، آپ بالکل عجیب غریب باتیں کرتے ہو۔ تو ایسا بھی لوگ ہوتے ہیں نا، جی سر، اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، ایسا بھی لوگ ہیں جو کہ دیکھیں سبب بھی نہیں ڈھونڈتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گھر بیٹھے مل جائے گی، ہاں وہ نہیں، بیمار رہتے ہیں گھر پہ، وہ کہتے ہیں چلو اللہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ آپ تھوڑا حرکت کریں، کچھ طریقہ علاج ڈھونڈے، تو اللہ کہیں نہ کہیں سے لکھا ہوگا، ٹھیک ہو جائیں گے آپ۔ ایسے لوگ بھی سٹریس ڈپریشن کا شکار ہے، اور ایسے انزائٹی کا شکار ہے، عجیب غریب خیالات ہیں ان کے، اور وہ دن رات جو تھا وہ شخص نا سٹریس تھا، میں نے دیکھا وہ دباؤ کا شکار ہے۔ لوگ سمجھتے تھے یہ مجذوب ہے، لیکن ان کو فکر ہوتے تھے مجذوب صحیح ہے، مجذوب ہوتے ہیں، لیکن ایسے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح مجذوب رہنے کا کیا فائدہ ہے کہ آپ نے بیوی بچوں کو حقوق دونوں لے کر چلنا ہے۔ ہمارے دین میں تو یہی ہے نا کہ دونوں کو بیلنس لے کے چلیں، جی بالکل، کامیابی حاصل ہوگی۔ تو آپ دیکھ، تو ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے شبانہ، کہ انسان مثبت سوچے، اللہ کے قریب رہیں، تو اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کر کے اور پھر اپنے آپ پہ کریں کہ میں اس زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑی کچھ دیتے ہیں، ہے نا، اور جو بھی کام کرتے ہیں ان کو بڑے اچھی طریقے سے سر انجام دیں، اور آج کا کام کل کو نہ چھوڑیں، ڈسپلن آ جاتا ہے، اس طریقے سے کام کرتے ہیں تو، اور ٹائم بھی بچتا ہے، پھر آپ ہر چیز کو ٹائم دے سکتے ہیں۔ صحیح، اور اس کام میں جو ہے نا جو بات کی نتائج ہے اس کو پہ فوکس کریں نا، بات کی جو نتائج ہے اس کام کو وہ گھبرا رہے ہیں، جب وہ کام ہو گئے تو بات کی جو نتائج ہوتی ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ شبانہ آپ نے کال کی ہے، تھینک یو، بہت شکریہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ ہم آتے ہیں کہ دباؤ کیسے بچاؤ، دباؤ سے کیسے بچاؤ، تو دباؤ سے بچاؤ جو ہے ایک جو ہے نا آپ کے لیے بہترین ایکسرسائز میں بتا رہا ہوں، یہ ایکسرسائز کرتے ہوئے تو انشاءاللہ اس سے ہم نکل جاتے ہیں۔ وہی ایکسرسائز جو میں نے انزائٹی کے لیے آپ کو بتائے ہیں، اسی پہ عمل کرتے ہوئے اب آپ
اسی پہ عمل کرتے ہوئے وہی ایک ایکسرسائز ہے، بہترین ٹائم لائن آپ نے بنانے ہے، پھر آپ پاسٹ میں جانا، سٹرس جہاں سے سٹارٹ ہوا اس ایونٹ میں انوالو ہونا، اور پھر اس ایونٹ سے 15 منٹ پیچھے یا جتنے پیچھے جا سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، اور پھر واپس وہاں سے اڑتے ہوئے آتے ہوئے واپس آ سکتے ہیں آپ، یعنی تصور کریں اس چیزوں کو، اور پھر آتے ہوئے اپنے دنیا سے پھر فیوچر میں جائیں۔ فیوچر بہت بڑا برائٹ ہے اور بہت خوبصورت ہے، اور بہت ہی اچھے پرفارم کر رہے ہیں آپ، بہت اچھی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، بہت ریلیکس ہیں اور بہت پرسکون ہیں، تو اس وجہ سے آپ اس کو تصور کریں، یہ ایکسرسائز بار بار کریں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت سے یا بالکل ختم ہو جائیں گے یا تھوڑا سا دباؤ کم ہو جائیں گے، یا ایسا کچھ ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا بہت دباؤ تو ہوتا ہے، یعنی ہم سٹرس کو مینیج کر سکتے ہیں، ہم سٹرس کو ختم نہیں کر سکتے۔ سٹرس تو ہوتے ہیں، تھوڑا بہت تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہر انسان کو ہوتا ہے، لیکن ایک مسلسل انسان کو سٹرس رہنا، وہ ڈپریشن ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ تھوڑا بہت ٹینشن یا تھوڑا بہت سٹرس رہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا، وہ تو ہوتا رہتا ہے انسان کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو نہیں لینا کہ آپ ابھی بیٹھ جائیں کہ اوہو یہ تو میرے میں تو ایسا ہے، تو بس آپ اپنے آپ کو ٹینشن ڈپریشن کا شکار کریں۔ تو اسی طرح ایک تو وہ ہے ورزش کریں، اگر ہو سکے تو میری یوٹیوب پہ میرے وہ دیکھیں یوگا کے جو ایکسرسائز میں نے بتائی ہیں، اس میں سے آپ ایکسرسائزز دیکھیں، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں اگلے پروگرامز میں آپ کو یوگا کے بھی کچھ ایکسرسائز آپ کو بتا دوں۔ ایک چھوٹے سے 1-2 ایکسرسائز ہوتے ہیں، یہ سٹرس چیزیں بالکل ختم ہو جاتے ہیں اس سے۔ مراقبہ کریں، آپ کر سکتے ہیں مراقبہ، اور مراقبہ ایک بہترین طریقے ہیں، میں نے بہت سے اس چیزوں میں بتائی ہوئی ہے، یوٹیوب پہ بھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں مراقبے کا ایک طریقہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آرام سے بیٹھ کے پرسکون حالت میں یا نماز پڑھنے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھنے کے بعد آپ جائے نماز پہ بیٹھ کے تھوڑے اپنی توجہ کو اللہ کے نور کی طرف کر کے کہ اللہ کا نور برس رہے ہیں اور میرے پہ آ رہے اور آپ کو سکون دے رہے، بہت سکون اور قلب سکون اور بہت سکون آپ کو مل رہے۔ اسی طرح آپ پھر ایک طریقے سے آپ پرواز کرتے ہوئے آگے فیوچر میں یعنی جو آپ کے مستقبل میں ہے، آپ کے مستقبل میں ٹریول کریں کہ آپ بڑا زبردست پرفارم کر رہے ہیں اور زندگی آپ کی بڑے اچھے گزر رہے ہیں، بہت خوبصورت زندگی ہے آپ کی اور بہت پرسکون زندگی ہے آپ کی، اور بہت اچھا لگ رہے ہیں آپ کو لائف، اور بہت ہی ایک زبردست قسم کے اس طرح کی یہ 10 منٹ کے لیے آپ اس کو 15 منٹ پہ کر سکتے ہیں، 20 منٹ پہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ مت کرو کیونکہ آپ کو اور کام بھی ہوتے ہیں، اور کام کرے بہتر ہے، کیونکہ جب بہت زیادہ کسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں تو بھی انسان ہوتے ہیں اس کا۔ اب سٹرس کس چیز کا ہے اور سٹرس کیسے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے، لیکن ابھی ہم ایک اور طریقہ علاج آپ کو بتا رہا ہوں، ایک کال لینے کے بعد کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی ہم پنڈی سے بات کر رہے ہیں، صفیہ۔ جی صفیہ، کیا حال ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ جی بس ہم نے آپ کا پروگرام دیکھا تھا ٹی وی پر، بس جب سے یہی ہے کہ آپ سے جلدی سے ملاقات ہو، ہم بھی ادھر اس طرف آنا چاہتے ہیں سمندر کی طرف، اور آپ کب آ رہے ہیں ادھر؟ جی بالکل، میں پنڈی کو آ رہا ہوں انشاءاللہ، یہی آنے والے ہفتے میں میں پنڈی میں ہوں گا انشاءاللہ، پی سی ہوٹل میں پنڈی، بالکل پی سی ہوٹل میں انشاءاللہ ہوں گا۔ آج میرا موضوع ہے سٹرس، یعنی دباؤ، انزائٹی اور موٹاپے کا علاج کیسے کیا جائیں۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں، کچھ آپ کو کوئی ٹپس کوئی چیز بتا سکتی ہیں؟ جی بس یہی پوچھنا چاہیں گے، سمدہ میں اس کا علاج ہے موٹاپے کا؟ ہاں موٹاپے کا ہے، سمدہ میں ہے، وہ تو اس میں تو ہے نا۔ ہاں جی،
کرنا چاہتے ہیں شاید تاکہ ہم بھی ہر چیز کا علاج کر سکیں. اچھا بہت اچھا. بالکل بالکل ہے بالکل ہے. انشاءاللہ آج میں انشاءاللہ آؤں گا اور 20 یہ آنے والے ہفتے کو ہاں جی انشاءاللہ بالکل آپ تشریف لے آئیں اور ادرس کو بھی کہیں تاکہ اور بھی لوگ آ جائیں. اور یہ بالکل ممکن ہے, اس کا علاج بالکل ممکن ہے. جی بالکل. جی آپ کے پروگرام دیکھے اور میں بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے, بہت کچھ سیکھا ہے صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا. اللہ آپ کو بہت سارے خوشیاں اور بہت ڈھیر سارے اور علم عطا فرمائیں. تھینک جی یو. بالکل. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور ہم کام تعلیم کام تقسیم کر دیں. مثال کے طور پہ ایک ایسا کام کریں کہ ڈیوائیڈ کر دے کاموں کے دن میں کون سے کام اتنا آپ کو کرنا ہے اور بس. اس کے بعد اگر آپ منتشر ہے کہ وہ بھی کرنا یہ بھی وہ بھی, تو وہ واقعی سٹریس ہو جاتے ہیں انسان کو. ٹھیک ہے کرنے کو تو لازمی ہے, کام تو آپ کے آگے ہے. جس طرح انزائٹی میں آ جاتے ہیں کہ مثلا آپ کو گھبراہٹ ہے آگے کام کرنا, تو آپ کام کر لیں اور کام کے آگے سوچیں, اس کے نتائج کو سوچیں. اپنے اوپر سوار نہ کریں دباؤ اور گھبراہٹ اپنے اوپر سوار نہ کریں. ٹھیک ہے, ایک یہ طریقہ ہے. آپ ایک اور کام کریں کہ مراقبے کا ایک اور طریقہ ہے بہترین کہ کسی خوبصورت منظر کو تصور کریں. ایسے منظر جو بہت ہی خوبصورت منظر ہے تصور کریں. جہاں آپ کو پسند ہے وہیں پہ جائیں. مثلا بہت گرینری ہے, جنگل ہے, ایک خوبصورت سا جگہ ہے اور وہاں پر ایک پلیزنٹ سی موسم ہے اور آپ وہاں گھوم پھر رہے ہیں, کچھ انجوائے کر رہے ہیں, بہت لطف اندوز ہے. اور پھر واپس آتے ہوئے اپنے دنیا میں اس طرح کے کچھ تصور کریں, کچھ اور جگہوں پہ تصور کریں اور کچھ ایسا کریں کہ اس دوران آپ اپنے ذہن کی اسکرین کو بالکل صاف کریں جس پہ کوئی خیال کوئی چیز کچھ نہ ہو. بلیک سا یا اندھیرا نظر آ رہا ہوگا یا بالکل وائٹ سا کوئی روشنی نظر آ رہا ہوگا, بس اس کو کر لیں. یہ ایک اور طریقہ ہے. اور اسی طرح کے جو ہے نا اگر کوئی بھی کام مثلا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کے دباؤ اپنے پہ مت لو اور آسانی سے اس کو کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لے یا اس کو چھوڑ کے کچھ اور کریں, کوئی مسئلہ نہیں. تو ہو جاتے ہیں. اپنے پہ جب دباؤ ڈالیں گے تو انسان صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے. بہت زیادہ دباؤ اپنے پہ نہ لائیں اور دوسروں سے بات کریں. اور مثال کے طور پہ اگر آپ کے اندر کوئی ایسا دبا ہوا کوئی اندر جو آپ کو سٹریس دے رہے ہیں, جو آپ کو بہت سارا کام ڈھیر سارا کام ہے ہمارا اور اس کو کرنا ہے, اس کے دباؤ ہے ہمارے پہ اندر سے, اور یا کرتے ہوئے ہمارے اندر کو صحیح محسوس نہیں ہو رہا, تو آپ کیا کریں گے کہ اس کو کوئی بات ہے یا اندر کوئی ایک بات آپ کے اندر کوئی چل رہے ہیں جس کی وجہ سے سٹریس کا شکار ہے, آپ اس بات کو لکھ لیں. اگر کسی سے آپ بیان نہیں کر سکتے یا کسی سے بات کرو, آپ کو سکون مل جائے گی, ہلکاپن مل جائے گی. شیئر کرو ادر سے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں کہ اس کو لکھ لیں, اس کو لکھ لیں کہ یہ کام ہے اور یہ منفی اگر کوئی سوچ ہے آپ کی, کوئی منفی رویہ ہے, کوئی بھی ایسا کوئی چیز ہے جو کہ آپ ایسے ہی سوچتے ہیں, آپ اس چیز اس کو لکھ لیں اور اس کو لکھ کے آرام سے اس کو تھوڑی دیر بعد پھر اس کو ضائع کر دو. وہ سارا جو اندر گندگی ہے وہ نکال دو, اس کو لکھے کاغذ پہ اور کاغذ کو یا پھر جلا دے یا پھر اس کو یوں کر کے آپ اس کو ضائع کر دو, ڈسٹ بن میں ڈال دو, کہیں دور پھینکو, کہیں کسی بھی جگہ پہ آپ پھینک دو, ختم کر دو اس چیز کو. ٹھیک ہے. واش روم میں آپ کموڈ میں ڈال سکتے ہیں, مثلا کموڈ کے اندر ڈال سکتے ہیں, لیکن چونکہ کاغذ ہے وہ لکھائی ہے, گناہ ہے, اس وجہ سے آپ کموڈ میں نہ ڈالیں, اس کو جلا سکتے ہیں
یا پھر کئی دور کر سکتا ہے، اس کو پھینک سکتا ہے. لیکن جو لوگ جو کرتے ہیں، جو میں نے دیکھا یورپ امریکن جو رشیا میں جو لوگ کرتے ہیں، تو وہ اس کو کاغذ کو یوں کر کے اس کو واش روم میں ڈال کے تو اس کو ختم. تو وہ سٹرس جو ہے نا، وہ واش روم کے اندر بیٹھ کے لکھتے ہیں، وہ جو ان کے اندر جو بھی گندی خیالات یعنی بری خیالات، جو منفی خیالات ہے، اس کو لکھتے ہیں. لاسٹ پہ اس کو یوں کر کے ذرے ٹکڑے کر کے اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. وہ جب وہ کر دیتے ہیں تو بڑا سکون آ جاتا ہے انسان کو، کیونکہ اندر کی جو باتیں ہیں وہ شیئر کیا آپ نے ادر سے. انسان کا عادت ہے ہمیشہ بولتا رہتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اگر انسان منہ بند رکھے، یاد رکھیں، کوئی بھی انسان اگر منہ بند رکھے تو وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے، دباؤ سٹرس کا شکار ہو جاتا ہے وہ شخص. عورتوں میں سٹرس کم ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ بولتے رہتے ہیں. عورتوں کی عمریں زیادہ ہوتے ہیں، وہ اس کا وجہ کیا ہے کہ وہ بولتے رہتے ہیں. جتنا انسان بولتے ہیں اس کی جو ہے نا، ان کی جو اندر کی جو وہ سٹرس جو ہے نا، وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا، ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ شیئر کریں، جو اندر کی باتیں ہیں لوگوں سے شیئر کرو. وہ کہتے ہیں دل میں بات مت رکھو. دین کے حوالے سے بھی ہے کہ ہمیشہ سچ کہو، حقیقت کہو، اور لوگوں سے حقیقت کہو، سچ کہو، اور جھوٹ مت بولو. تو یہی تو وجہ ہے کہ وہ سٹرس، دباؤ، وہ چیزیں آپ سے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک بہترین سا نسخہ ہے جو کہ دین نے ہمیں دیے ہیں. اور یہ بھی کر سکتا ہے آپ کے اگر خدا نہ کردہ آپ کو سٹرس ہے، دباؤ ہے، تو اس کے طریقے اور بھی بہت سارے ہیں. لیکن آپ کچھ چیزوں کو ذکر نہیں کر سکتے ادر سے. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی ایسا چیز ہے جو کہ آپ نہ بہن بھائی سے نہ اپنے کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو آپ جا کے واش روم کا دروازہ تو بند ہوتا ہے، آپ لکھیں، اور اس کو لکھتے ہوئے خوب اس کو آپ ضائع کر دو. کہیں پہ بھی آپ اس کو ضائع کر دو، جلا دو، کیسے پہ کچھ بھی کر لو. تو انشاءاللہ آپ خود آزماؤ اس کو، اور مجھے اس کے نتائج لازمی بتا دو. بہت سی چیز سٹرس مینجمنٹ پہ بہت سی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکا، کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے. اگر پروگرام کا وقت ہوتے تو میں ضرور آپ سے دوسری چیزوں پہ شیئر کرتے. لیکن ہم آگے چلیں گے، موٹاپے پہ بات کریں گے، کیونکہ موٹاپا جو ہے گمبھیر مسئلہ ہے. موٹاپے کا علاج کیسے کیا جائے، اسمارٹ خوبصورت کیسے نظر آئیں، قد کے مطابق ہمارے وزن نارمل ہو کیسے، یہ ضروری ہے. لیکن یہ چونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے، اس وجہ سے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں چیزوں پہ بات کریں گے. سٹرس کے کچھ اور بھی طریقے بتاؤں گا کم کرنے کے، اور ساتھ ہی ہم موٹاپے پہ بات کریں گے، موٹاپے کو کیسے کم کیا جا سکے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اسی خوبصورت موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.